پہلی بات جو بہت اہم بات میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں کہ حالات جب آتے ہیں تو یہ حالات عذاب بھی ہوتے ہیں، یہ حالات رحمت بھی ہوتے ہیں۔ اب بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے حالات رحمت ہے اور کون سے حالات عذاب ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اللہ تعالی کے نیک بندوں نے قرآن مجید اور حدیث پاک سے جو بات امت کے سامنے رکھی کہ حالات عذاب ہونے کی نشانی کیا ہے اور حالات رحمت ہونے کی نشانی کیا ہے، اس میں سے ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جب کوئی حالات آوے تو اس حالات کے آنے کے بعد اگر دھیان توجہ اللہ تعالی کی طرف ہو جاوے، اپنے گناہوں پر توبہ ندامت شرمندگی ہونے لگے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دے، اللہ کے سامنے رونے دھونے لگے، اللہ کے سامنے اپنی برائیوں پر معافی مانگنا شروع کر دے۔ اگر ایسا ہے ہماری زندگی میں تو سمجھ لو کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ اور اگر حالات کے آنے کے اوپر آدمی پریشان ہو کر ادھر ادھر سر مارے، کیا ہوگا، کیا کرنا ہے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیسے کاروبار چلے گا، یہ بیماری سے کیسے بچے، کیسے لگ جائے گی، یعنی حیران پریشان ہو جاوے اور اللہ کی طرف دھیان نہ ہو، توبہ نہ ہو، استغفار نہ ہو، معافی نہ ہو، غفلت اور زیادہ بڑھ جائے، تو سمجھ لو کہ یہ حالات اللہ تعالی کی طرف سے عذاب ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو ایک اسکیل بتلا دیا، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ حالات آپ کے لیے رحمت ہے یا آپ کے لیے عذاب بن کر کے آئے ہیں۔ اگر ان حالات کے شروع ہونے کے بعد نماز کی طرف ہم متوجہ ہو گئے، اللہ کے سامنے توبہ کرنے لگ گئے، معافی مانگنے لگ گئے، گناہ چھوڑنے لگ گئے، ذکر زیادہ ہونے لگا، تسبیح زیادہ ہونے لگی، تلاوت ہونے لگی، اللہ کے سامنے رونا دھونا ہونے لگا، دعائیں زیادہ ہو گئی، تو سمجھ لو کہ یہ حالات رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ اور اگر ہم بس دنیا کی فکر میں پڑے رہے اور محفلیں لگی ہوئی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، گپاٹے لگائے جا رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، ہر وقت واٹس ایپ نیوز وغیرہ کے چکر ہے، کھیل کھیلے جا رہے ہیں، ہنسی مذاق مستیاں ہو رہی ہے، اللہ کی طرف دھیان بالکل نہیں ہے،
تو سمجھنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ یہ حالات عذاب بن کر کے آئے ہیں۔ اسی لیے میں تمام ایمان والے بھائیوں سے، بہنوں سے درخواست کروں گا، کھیل کود، تماشے، ہنسی مذاق کی مجلس سب چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو صحیح راستے کے اوپر لانے کا ایک بہترین موقع عطا فرمایا ہے، ایک اچھا ٹائم ہے کہ ہم اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں، زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی شروع کر دیجئے، اور پچھلی جو آج تک کی ہماری نمازیں قضا ہوئی ہے بالغ ہونے کے بعد، ان نمازوں کی قضا شروع کر دیجئے۔ ایسے بھی شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ ہمارے گزشتہ سالوں کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، تو لاک ڈاؤن میں گھر ہی میں ہیں، تو بہت آسانی سے ہم اپنے پچھلے سالوں کے روزوں کی قضا کر لے۔ قرآن مجید صحیح پڑھنا، صحیح سیکھنا، یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ کتنا اچھا موقع ہے کہ کسی کے پاس بیٹھ کر کے آپ قرآن مجید اپنا صحیح کرنا شروع کر دیجئے۔ اخیر کی جو صورتیں ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یا لم تر کیف فعل، وہاں سے شروع کیجئے۔ چونکہ ہم جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو انہی صورتوں کو پڑھتے ہیں، تو اخیری صورتوں سے قرآن صحیح کرنا شروع کیجئے، الحمد شریف صحیح کر لیجئے، تو پھر دھیرے دھیرے پورا قرآن مجید صحیح کر لیجئے۔ کلمہ طیبہ، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، اسلامی دینی عقائد ہم نہیں جانتے، تو بہت اچھا موقع ہے کہ جو ہم نہیں جانتے اس کو ہم سیکھنا شروع کر دے، اس کو پڑھنا شروع کر دے، سننا شروع کر دے۔ غرض یہ کہ دین سیکھنے کا، زندگی کو اچھی بنانے کا ایک بہترین موقع آپ کو ملا ہے، اس بہترین موقع سے آپ فائدہ اٹھا لیجئے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد قرآن، تسبیحات وغیرہ کی پابندی کر کے جلدی سو جائیے، صبح میں تہجد میں اٹھ جائیے، دعا کیجئے اپنے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ تو پہلی میری آپ سب سے یہ عاجزانہ درخواست ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یہ حالات آپ اپنے لیے رحمت یا نعوذ باللہ عذاب دونوں بنانے کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھتے ہیں آپ کون سی چیز کو اپناتے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ حالات آپ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے رحمت بنا دیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے بھائیوں کو، بہنوں کو لمبی مدت کے بعد اپنی فیملی والوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ فل ٹائم رہنے کا چانس اور موقع ملا ہے، تو ساتھ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کا قرآن سنیں، صحیح نماز کی پریکٹس کرے کہ صحیح طریقے سے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، گھر میں ایک دینی ایمانی ماحول بنائیں، اور ساتھ ساتھ میں آپس میں کوئی اچھی دینی کتاب پڑھ کر کے سنانے کا ماحول بناوے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی طرف دھیان دینے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اب اس وقت کے حالات میں
بیماریوں سے بچنے کے لیے میں آپ کو قرآن مجید کی اور حدیث پاک کی کچھ دعائیں بتلاتا ہوں۔ یقین رکھو یہ دعائیں قرآن مجید کی ہے، جس کے بارے میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت بن کر کے آیا ہے۔ دوسری جگہ ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے سینوں کے لیے شفا ہے۔ تیسری جگہ ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور ظاہری باطنی بیماریوں کے اندر شفا ہے۔ اسی لیے قرآن کی کچھ آیتیں اور حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی کچھ اہم دعائیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک بہت پیاری دعا ہے، اللہم سلمنی وسلم منی، اے اللہ مجھے سلامت رکھیے، یعنی ہر طرح کی وبا سے، بلا سے، بیماریوں سے، آفتوں سے اے اللہ مجھے سلامت رکھیے اور میرے ذریعے دوسروں کو سلامت رکھیے۔ کتنی پیاری دعا ہے حدیث یہ صحابی رسول کی، آپ اس دعا کو پڑھنے کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ دوسری ایک دعا خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ صبح و شام اس کو 3 مرتبہ پڑھنے کی پابندی کر لیجئے۔ اے اللہ میرے بدن میں عافیت اور تندرستی عطا فرماؤ، اے اللہ میرے کان میں عافیت اور تندرستی عطا فرماؤ، اے اللہ میری آنکھوں میں عافیت اور تندرستی عطا فرماؤ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا گھر سے باہر، اس طرح کہ میرا ہاتھ حضور کے مبارک ہاتھوں میں تھا۔ ہم نے دیکھا ایک آدمی بہت پریشان، بہت ٹوٹا ہوا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو دیکھا تو خود سامنے سے پوچھا، یہ تمہاری یہ حالت کیسی ہو گئی؟ مسلمان بھائیوں بہنوں، اس جگہ رک کر کے میں آپ سب کو عرض کروں، یہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کسی دکھی، بیمار، پریشان آدمی کو دیکھ کر منہ پھیرا کے چل نہیں دینے کا، پوچھو اس کو بھائی کیا تکلیف ہے، ہم اس کی تکلیف میں کیا مدد کر سکتے ہیں، پوچھو اس کو۔ تو اس کو پوچھا تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے بیماریاں بھی لگی ہے اور فقیری بھی ہے، اسی لیے میں اتنا پریشان ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کی ایک آیت بتلائی، اس کو پڑھو، اور پھر حضور آگے تشریف لے گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ آدمی تو ماشاءاللہ تندرست ہو گیا، ہیلتھی ہو گیا، پیسے بھی برابر ہے اس کے پاس۔ تو حضور نے پوچھا
تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے قرآن کی آیت مجھے بتلائی میں نے پابندی سے پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ نے اس آیت کی برکت سے میری بیماریاں بھی دور کر دی اور مجھے مالدار اور تندرست بھی بنا دیا۔ لو یہ حضور کی بتلائی ہوئی یہ چیز میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ پڑھو، توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں نے اس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جو ہمیشہ زندہ ہے، ان کو موت آنے والی نہیں ہے۔ اور آگے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس آیت کو یہ اور جو شروع میں بتلایا توکلت علی الحی الذی لا یموت، دونوں کو صبح و شام آپ پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ بیماریوں سے بھی حفاظت ہوگی۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ رات کو جو آدمی گھر میں اس آیت کو پڑھ لے وے تو انشاءاللہ چوری بھی نہیں ہوگی اور ہر طرح کے حادثوں سے اللہ تعالی حفاظت میں رکھیں گے، ایکسیڈنٹ سے حفاظت میں رکھیں گے۔ اسی لیے رات کو سوتے وقت الحمدللہ الذی سے لے کر آیت ختم تک پڑھ لے، اور صبح و شام شروع میں توکلت علی الحی الذی لا یموت کو ملا کر کے پڑھ لے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، پیسے بھی ملیں گے، مالداری بھی ملے گی، تندرستی بھی ملے گی۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہے، اس امت کے بہت بڑے مفتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک آدمی کو دیکھا، ایسے ہی بیچارہ بیمار، دکھی، پریشان حال۔ دیکھو خطرناک بیماریوں کو دور کرنے کا یہ وظیفہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور اس کے کان میں یہ آیت پڑھ دی۔ حضور نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت سنائی۔ تو پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت اتنی پاورفل ہے کہ اگر کوئی یقین رکھنے والا پہاڑ کے سامنے پڑھ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں یہ آیت بھی صبح و شام پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ کون سی آیت؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اس آیت کو صبح و شام پڑھیے، بیماریوں سے بھی حفاظت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے مال بھی عطا کریں گے۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز کھاؤ، کوئی بھی چیز پیو، حلال جائز، اس سے پہلے یہ پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کوئی بھی چیز کھانے پینے سے پہلے یہ حدیث میں آئی دعا پڑھ لو، انشاءاللہ وہ کھانے پینے سے آپ کو کوئی نقصان اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اب بعض بچے بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں تو پڑھ نہیں سکتے، تو آپ ان کے گلے کے اندر یہ دو چیز لکھ کر کے تعویذ بنا دیجئے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور دوسری چیز اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق،
اس کو آپ لکھ کے گلے میں لگا دیجئے چھوٹے بچوں کو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حفاظت میں رکھیں گے۔ اور حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کا ایک منقول وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام آئے ہیں اس میں ایک نام ہے یا سلامو، اے سلامتی دینے والے، اے سلامت رکھنے والے، تو 142 مرتبہ، 140 اور 2 142، 140 مرتبہ آپ 142 مرتبہ صبح و شام یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ لیا کر دیجیے، اور نیت کیجیے اللہ بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے سلامت رکھے۔ اس کو پڑھ لیا کر جائے، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ان حالات میں حفاظت میں رکھے، امان کے اندر رکھے، سلامتی کے اندر رکھے۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نقل فرمائی، اور اس دعا کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یونس یہ دعا نہ پڑھتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھتے۔ اللہ اکبر! اس وقت جو بھی حالات ہے آپ یہ دعا پڑھیے، اس کی کوئی مقدار، کوانٹٹی روزانہ طے کر لیجئے کہ 100 بار، 313 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ کی ذات پاک ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، گنہگار میں سے میں ہوں۔ اس کو پڑھو، خوب پڑھو اس کو، انشاءاللہ اللہ یہ حالات سے نجات اور چھٹکارا عطا فرما دیں گے۔ اور دیکھیے مسلمانوں، اس وقت جو لوگ روز کا روز کمانے والے، مزدور قسم کے لوگ، مزدوری کرنے والے، نوکری کرنے والے، بیچارے بڑے حالات کے اندر ہیں۔ صدقہ کرو۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ صدقے کی برکت سے اللہ بلا مصیبت دور کرتے ہیں۔ ہر طرح آپ صدقہ کر سکتے ہیں، کچے چاول دے دو، دال دے دو، سبزی دے دو، دودھ دے دو، شکر دے دو، چائے دے دو، کھانا پکا کر کے دو، کچا دے دو، کیش کی شکل کے اندر دو۔ غرض یہ کہ یہ خدمت کرنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ کوئی بھی انسان، بس انسان ہے، مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدمت کرو۔ صدقے کی نیت کر لو، ثواب بھی ملے گا، بلا مصیبت بھی دور ہو جائے گی۔ ہمارا ایمان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ مٹا دیتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ آج تک کوئی بخیلی کر کے مالدار نہیں ہوا اور صدقہ کر کے غریب نہیں ہوا۔ اسی لیے صدقہ پورے یقین کے ساتھ کرو، اللہ آپ کے مال کو خوب بڑھائیں گے، خوب بڑھائیں گے۔ اور خدمت کرو انسانوں کی۔ علامہ اقبال نے کہا نا، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ بادشاہوں کے خزانوں میں یہ قیمتی جنتی موتی نہیں ملا کرتا۔ صاف صفائی تو ہمارا ایمان ہے، صاف صفائی سے رہو۔ روزانہ 5 مرتبہ وضو کرے، تہجد میں وضو کرے، اشراق اوابین چاش پڑھے، اتنی اچھی صفائی تو اور کیا ہوگی۔